آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آئیے کچھ بیان کرنے سے پہلے ادب کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ عزیزان محترم، آج کی محفل عثمان غنی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ ابھی کچھ دیر آپ نے اپنے امام صاحب سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے فضائل اور مناقب سماعت کیے ہیں۔ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر واقعات اور احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں، اسلام کے جو اصل ہیرو ہیں وہ صحابہ کرام کی ذات ہیں۔ آج جو ہم تک اسلام پہنچا ہے یہ صحابہ کرام ہی کی دین ہے۔ تو میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ دیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آئیے مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا ماحول کتنا پرفتن تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام کیا، اور سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کیا، رسول پاک کی اتباع کو اختیار کی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اس پر بہت ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ آج مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسلمان ہوتے کیا ہیں، ہمیں اتنا نہیں معلوم۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہم بھی اسی روش پہ چلتے رہے، لیکن آپ ذرا سوچئے، آج کے دور میں اگر کوئی غیر مسلم قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، رسول کی زندگی پہ عمل کر کے اگر مسلمان ہوتا ہے تو پورا سماج اس کو بائیکاٹ کر دیتا ہے، پورا سماج اس کو بہشتار کر دیتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے، جب میرے مصطفیٰ نیا دین لے کے آئے تھے، پوری دنیا میں ایک اندھکار تھا، اس وقت لوگوں نے کتنا ظلم کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر نماز پڑھا کرتے تو آپ کی گردن مبارک پر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی رکھ دیا جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کنکر مارا جایا کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا ٹارچر کیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام داعیہ حق بن کے اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ اور جب ایک فرشتہ آ کے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ شہنشاہ کائنات ہیں، اگر آپ اشارہ کر دیں تو میں ان پہاڑوں کو ان پر گرا دوں، یہ ہلاک ہو جائیں، لیکن داعیہ حق نے دعا کی تھی، اللہم اہدی قومی یا رب العالمین، اللہ اے میرے مولا میرے قوم کو ہدایت دے دے۔ یعنی وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کے آیا، جب اس پر ظلم ہوا اس نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، اور صحابہ کرام نے بھی انہی کی زندگی پہ عمل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے،
آپ جانتے ہیں ننگی تلوار لے کر نبی کو شہید کرنے گئے تھے، لیکن جب نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ کا دل مائل ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اس وقت کے بڑے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ آپ جو مسلمان ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے، چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے، آپ کا جو چچا تھا جس کا نام حکم ابن العاص تھا، ایک رئیس تھا، جب اس نے دیکھا میرا بھتیجا میرے باپ داداؤں کے دین سے متنفر ہو گیا، دوسروں کو اپنا خدا ماننے لگا، تو اس نے حضرت عثمان کو رسیوں سے باندھ کے قید کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے عثمان، جب تک تم نبی کے دین کو ترک نہیں کرو گے اس وقت تک ہم تمہیں مارتے رہیں گے، اس وقت تک تمہیں ٹارچر کرتے رہیں گے۔ عثمان غنی کا جذبہ ایمان دیکھیے، آپ جذبے کے عالم میں کہتے ہیں واللہ لا ادعو ابدا ولا افارقہ، اے چچا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میں دین مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں دین مصطفیٰ کو کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے اس جذبہ ایمان کو دیکھا تو اس نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی دیگر صحابہ کی طرح اسلام کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں۔ ابھی آپ نے امام صاحب سے سنا کہ حضرت عثمان غنی کا جو خطاب ملا وہ ذو النورین تھا۔ نور کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نور ہیں۔ ذو مانے ہوتا ہے والا، نور یعنی دو نور والا۔ اور آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی سے اتنی محبت کیا کرتے کہ اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں اسلام کی جو پہلی لڑائی تھی جنگ بدر، جس میں 313 لوگ تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین میدان بدر میں جاتے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے جو میدان بدر میں صحابہ شریک ہوئے تھے ان کی فضیلت اتنی ہے کہ تمام صحابہ میں جب ترتیب کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام و مرتبہ ترتیب کے اعتبار سے اصحاب بدر کا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جب لوگ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی میدان بدر میں نہیں گئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان تم میدان جنگ مت جاؤ، لیکن جب جنگ جیت لی گئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں دیگر صحابہ کا حصہ متعین کیا وہیں حضرت عثمان غنی کا بھی حصہ متعین کیا، کہ عثمان گئے تو نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول کی بیٹے کی عیادت میں مدینہ رہ گئے، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی نے ان کو بدری صحابہ میں شامل کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت تھے، چونکہ ان کا 2 یا 3 پشت جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آپ کا خاندان مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی اتنے خوبصورت تھے کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ ابن زید کو آپ حضرت عثمان غنی کے گھر بھیجتے ہیں۔ اسامہ ابن زید کون ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اسلام جب تک نہیں آیا تھا انسانوں میں بھی تفریق کی جاتی تھی، یعنی اگر کالا ہے، گورا ہے یا امیر ہے، غریب ہے تو ایک دوسرے کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ جو کالا ہوتا تھا ان کو دن بھر جانوروں کی طرح کام کروایا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، اور غلاموں کو تو جانور سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک نیا دین لے کے آتے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی اگر کوئی خوبی ہے تو وہ یہ ہے کہ اسلام
اسلام میں سمانتا ہے، اسلام میں برابری ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، لیکن اگر وہ مسجد میں آ جائے تو آپ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، نہیں وہ تو ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آپ ابھی غیر مسلم کو دیکھیے، مندر کا پجاری فلاں جات کا ہوگا، اگر اپنے یہاں علم کو دیکھا جاتا ہے، آپ کس برادری سے آتے ہیں، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی نے تاریخی جملہ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگوں سنو سنو، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی پڑھے لکھے کو امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، جو جتنا نیک ہوگا ایماندار ہوگا اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسامہ ابن زید یہ ایک غلام کے لڑکے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو خرید کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو ان کے والد مدینہ طیبہ آ گئے، اکلوتا بیٹا تھا۔ زید سے کہتے ہیں کہ یہاں غلامی کی زندگی کیوں گزار رہے ہو، چلو چلو اپنے گھر، ساری پراپرٹی تمہارے نام ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا تم ہو، اے زید چلو۔ حضرت زید نے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے بابا، آج تک میں نے محمد جیسا دنیا میں کوئی انسان نہیں دیکھا ہے، میں تو غلام ہوں لیکن محمد ہمیں مالکوں جیسا برتاؤ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہنشاہ کائنات ہے، محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی چوکھٹ پہ رہوں گا، میں اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہوں، اور پوری زندگی حضرت زید نبی کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب ایک کاندھے پر اپنے نواسے امام حسین کو بٹھاتے تو دوسرے کاندھے پر حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ اسامہ غلام کے لڑکے تھے، لیکن اسلام نے اس تفریق کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی جو شہنشاہ کائنات ہیں اپنے نواسے کو ایک کاندھے پر، غلام کے نواسے کو دوسرے کاندھے پر۔ اسلام انصاف کی بات کرتا ہے، اسلام ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، لیکن یاد رکھیے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ اخلاق مصطفیٰ کے زور پہ پھیلا ہے۔ نبی کی تعلیم کو دیکھ کر جب حضرت بلال پر اتنا ظلم اٹھایا گیا، بلال کالے تھے لیکن میرے مصطفیٰ ان کو سینے سے لگا کے مدینہ طیبہ کا مؤثر بنا کے وہ مقام عطا کیا۔ اسلام ذات پات میں کوئی فرق نہیں کرتا، کالے گورے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ یہ حضرت اسامہ ابن زید کو اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت کا ایک پیالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسامہ جاؤ عثمان کے گھر جاؤ۔ حضرت عثمان غنی کے گھر گئے، جب گوشت کا پیالہ دے کے واپس آ گئے اللہ کے نبی پوچھتے اے اسامہ کیا تم گھر کے اندر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں گھر کے اندر گیا تھا۔ اللہ کے نبی پوچھتے یہ بتاؤ کیا تم نے عثمان اور ان کی بیوی سے خوبصورت کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آج تک میری نگاہوں نے عثمان اور ان کی بیوی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی حضرت علی کے بقول اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اسی طرح میری 40 لڑکیاں ہوتی یہ کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی۔
آپ اندازہ لگائیے آج اگر آپ کی بیٹی کسی ادھیکاری کے ہاں اس کا رشتہ ہو جائے، آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں ارے میرا داماد، میرا سسر تو فلاں جگہ کا لیڈر ہے، فلاں آفس میں کام کرتا ہے، اس کے ماتحت اس کے انترگت اتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو شہنشاہ کائنات صرف 2 بیٹی نہیں بلکہ کہتے اگر 40 لڑکیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے سب کو دے دیتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا۔ اور یاد رکھیں جو اللہ کے نبی ارشاد فرما دیں، اللہ کے نبی کا قول کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ جب جنگ تبوک کا موقع آیا، ابھی آپ نے سنا کہ اس وقت مال کی بہت کمی تھی، لوگ فاقے کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ خندق کھودا جا رہا تھا صحابہ کرام بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے پتھر پر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، آپ پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں، آپ کے غلام ایسے ہی بھوکے رہیں گے؟ اے اللہ کے نبی کچھ انتظام فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنے لباس کو اٹھاتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ تمام صحابہ کو اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ مالک ہیں تو غلاموں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرے جس طرح سے اپنے ساتھ بھی کرے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے اس جنگ کے موقع پر لوگ فاقہ کشی پہ مجبور تھے، جنگ کا ساز و سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا؟ آج جب امام صاحب آپ کی مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ چندہ لگا ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، کون اتنا دے گا؟ علماء فرماتے ہیں یہ جو تبریز کا قول کیا جاتا ہے، یعنی ایک سے بڑھ کے ایک، اسی حدیث سے علماء کرام یہ نتیجہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے کون ہے جو جنگ کے ساز و سامان کو تیار کرنے کے لیے کچھ عطیہ کرے؟ سارے پریشان ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ تمام جنگی ساز و سامان کے اعلان کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے اور کون ہے جو اور زیادہ مدد کرے؟ پھر صحابہ پریشان خاموش ہیں، دوسری آواز آتی ہے، عثمان غنی فرماتے حضور میری طرف سے 200 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے؟ سارے لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ جنگی ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو ہی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جملہ سنتے ہیں، ایک تاریخی جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی کام کرے انہیں کوئی نقصان نہیں فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عثمان غنی، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، یہ عثمان غنی اور اسی جنگ کو جیش الاسرہ کا نام کہا جاتا ہے، اور بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے جب حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا تو حضرت عثمان غنی اپنی آستین میں 1000 دینار لے آ کے، اپنی آستین میں 1000 دینار، اس دور میں جب لوگ کھانے کے لالے پہ گئے ہیں، لوگ فاقہ کشی پر لوگ مجبور ہیں، عثمان غنی 1000 دینار لا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مورخین فرماتے ہیں اللہ کے نبی اتنا خوش تھے کہ
دینار کو کبھی اس ہاتھ میں لے کے پلٹتے، کبھی اس ہاتھ میں لے کے پلٹتے، اور اللہ کے نبی اسی وقت حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ آپ سوچئے ہم لوگ آج 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پوری زندگی ادھر ادھر گزر گئی، جب بڑھاپا قریب آتا ہے، جب ہم تمام چیزوں سے فارغ البال ہو جاتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، لیکن 2 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم جنتی ہو گئے، ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے گا، ہم اپنے امام کو امام کی نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے صحابہ کرام نے میدان جنگ میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے، اور صحابہ کرام شجر و حجر کہیں بھی کسی حالت میں نماز کو ترک نہیں کیا۔ صحابہ جیسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب صحابہ نے اپنی عبادات کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں سمجھا، تو ہم کیسے مستحق سمجھ سکتے ہیں؟ آج لوگ جنت کا پروانہ پاتے ہیں، فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے آپ کو جنت مل جائے گی۔ یاد رکھیے جنت اگر آپ کو ملے گی تو رسول کی محبت کی وجہ سے ملے گی، جنت ملے گی آپ کے اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ اس لیے اے میرے بھائیو، ہمیں صحابہ کی زندگی کو عمل میں لانا ہوگا، ہمیں نبی کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، آخر امام الانبیاء ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں غلام آ جایا کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ تو پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں، آپ کو عبادت کی کیا ضرورت؟ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اتنی رات عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں، اے عائشہ علم ان تکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کا شہنشاہ کہہ رہا ہے، پوری رات عبادت کر کے پھر بھی کہہ رہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام نے اتنی مشقت کے عالم میں کبھی ایک وقت کی نماز نہیں ترکی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، موت قریب ہے، پھر بھی صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری مسجد میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، بعض مساجد میں اے سی لگی ہوئی ہے، پھر بھی ہمیں نماز کا وقت ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ اے میرے بھائیو موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ایئر کس طرح سے کریش ہو گیا، جو لوگ اپنے دل میں تمنائیں لے کر دوسرے ملک جا رہے تھے، پیسہ کمائیں گے، عزت حاصل کریں گے، شہرت ملے گی، لیکن چند سیکنڈ میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور آپ جب وہ ویڈیوز دیکھیے وہ جل کے کوئلے کی طرح ہو گئے ہیں، ان کی شکل پہچانی نہیں جا رہی ہے، ان کی نماز جنازہ آپ دیکھیے کورونا کے دور میں کتنے لوگ ایسے تھے ان کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی گئی۔ جس باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے پوری زندگی قربان کر دی، مسجد میں ایک وقت نہیں گیا، وہی باپ مر گیا، نماز جنازہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیو جب تک آپ کے پاس یہ سمے ہے غنیمت جانیے اور صحابہ کی زندگی کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے لوگ دعویٰ کرتے ہیں نبی تو ہماری طرح ہیں، اور قرآن کی ایسی آیتیں پیش کرتے ہیں، آدھی آیت پیش کریں گے اور اس سے یہ معنی نکالیں گے کہ قرآن تو کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی آگے کیا ہے اس کی تفسیر نہیں بیان کرتے۔ آؤ ذرا عثمان غنی کو دیکھو، عثمان غنی نبی کی عزت کتنی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام البرکت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنائے گئے اور مسجد نبوی میں خطبہ کے لیے آپ کو بٹھایا گیا
تو آپ پہلی یا دوسری سیڑھی کے بجائے پہلی سیڑھی پر بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں اگر میں دوسری سیڑھی پہ بیٹھوں گا تو وہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹھنے کی جگہ ہے، لوگ سوچیں گے میں صدیق کے جیسا ہوں، صدیق کے ہمسر ہوں، اسی لیے آپ تیسرے پر نہیں بیٹھتے ہیں، چونکہ لوگ یہ سوچیں گے کہ میں عثمان کے برابر ہوں، اس لیے حضرت عثمان غنی پہلی سیڑھی پر بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے یا دوسری سیڑھی پر کیوں بیٹھے؟ آپ نبی کی جگہ پہ بیٹھے، جس جگہ پر عمر فاروق نہیں بیٹھے، جس جگہ پر صدیق اکبر نہیں بیٹھے، اس جگہ پر آپ بیٹھ رہے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا تھا اگر میں دوسری سیڑھی پہ بیٹھتا تو لوگ مجھے ابو بکر کے برابر سمجھ لیتے، اگر تیسری پر بیٹھتا لوگ عمر کے برابر سمجھ لیتے، پہلی پر بیٹھا تاکہ لوگوں کو گمان ہی نہ ہو کہ میں محمد کے جیسا ہوں، کیونکہ محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، گویا کہ عثمان غنی کو بھی پتا ہے کہ میں نہ تو صدیق کے برابر ہوں نہ عمر کے برابر ہوں اور میں نبی کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، اور جب 12 سال میں 6 سال جو آپ کی حکومت گزری وہ بہت ہی امن و امان کے ساتھ گزری، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ 6 سال کا وقت اتنا امن و شانتی کے ساتھ گزرا، لوگ کہنے لگے کہ کاش عمر سے بہتر، کاش عمر کی جگہ عثمان غنی خلیفہ بنے ہوتے، کیونکہ عمر کے مزاج میں سختی تھی، اگر کہیں کسی کو خلاف شرع کام کرتے دیکھتے حضرت عمر فاروق اپنے درے سے اس کی وہی مرمت کیا کرتے، لیکن عثمان غنی بڑے ہی حلیم تھے، بڑے ہی نرم دل کے تھے۔ 6 سال آپ کا وقت بہت ہی آرام سے گزرا، لیکن جب 7واں سال گزرا ہونے لگا تو پورے ملک میں ایک امن و شانتی بھنگ ہونے لگتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ کو شہید جو کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ مصر کا گورنر بنایا گیا عبداللہ ابن سرح کو۔ عبداللہ ابن سرح جو تھا یہ اندر سے وہ بہت ہی غاصب قسم کا انسان تھا، وہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ آئے، عثمان غنی کو ایک خط پیش کیا اور کہا ہے عثمان غنی عبداللہ ابن سرح کو آپ معزول کر دیجئے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت عثمان غنی نے ان کی بات پہ کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی، بلکہ یہ ایک پیغام بھیجا کہ عبداللہ ابن سرح تم لوگوں پر ظلم مت کرو۔ جب لوگ مدینہ طیبہ سے واپس آئے تو عبداللہ ابن سرح نے جتنے لوگ مدینہ گئے تھے ان کو اپنے دارالخلافت میں بلا کے قتل کر دیا۔ اب پورے ماحول پورے مصر میں ایک واقعہ سمجھ گیا کہ وہ لوگوں کے عبداللہ ابن سرح نے قتل کر دیا۔ 700 لوگ مدینہ طیبہ حضرت عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں، عثمان غنی کے پاس جا کے کہتے حضور ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے عبداللہ ابن سرح کو گورنری سے برطرف کر دیا جائے۔ آپ نے اسی وقت محمد ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے لڑکے کو ایک خط لکھا اور اس نے یہ کہا کہ فوراً جا کے عبداللہ ابن سرح کو معزول کیجئے اور آپ وہاں کے گورنر بن جائیے۔ محمد ابن ابو بکر جب جاتے ہیں اور ان کے کچھ ساتھی راستے ہی میں تھے، اچانک ایک ساڈنی سوار بڑی تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت جب قاصد جایا کرتے تو بڑی تیزی کے ساتھ اور جن کے پاس بہت ہی اہم کوئی خبر ہوا کرتی تھی، محمد ابن ابو بکر نے دیکھا کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہو سکتا ہے کوئی اہم پیغام ہو۔ اس کو پکڑا گیا، اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خشک مشکیزے میں ایک چٹھی ملی اور اس چٹھی میں لکھا تھا کہ محمد ابن ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو کسی بہانے سے قتل کر دینا اور گورنری تم ہی گورنری
کے عہدے پر فائز رہنا اور ان لوگوں کو قتل کر دینا۔ محمد ابن ابو بکر دیکھ کر آشچرے میں پڑ گئے کہ جس عثمان غنی نے مجھے گورنر بنا کے بھیجا، اسی چٹھی میں عثمان غنی کا دستخط ہے۔ عثمان غنی کا غلام تھا، عثمان غنی کی اونٹنی تھی، اس کو پکڑ کے مدینہ طیبہ لاتے، صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ عثمان غنی فرماتے میں نے تو ایسا کوئی خط نہیں لکھا۔ حضرت علی نے پوچھا اونٹنی آپ کی، مہر کا مہر آپ کی، غلام آپ کا، آخر خط کس نے لکھا؟ عثمان غنی کہتے ہیں خدا کی قسم اونٹ میری ہے، اونٹ میرا ہے اور یہ کیا مہر بھی میری ہے، غلام بھی میرا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے۔ لیکن بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کرنا، اور ابھی آپ نے سنا کہ 40 دن تک ان پر پانی بند کر دیا گیا، انہی کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ عثمان غنی کے پاس ایک بڑی فوج تھی، خلیفہ تھے، ان لوگوں نے آ کے عرض کیا اے عثمان غنی اگر آپ اجازت دے دو تو میں ان لوگوں کے خلاف ایسی لڑائی کروں کہ ان کے اوقات معلوم ہو جائے۔ لیکن عثمان غنی نے کہا تھا میں مسلمانوں میں خلفشار نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ کے پڑھنے والے کے خلاف لڑائی کرے، اس لیے تم لوگ لڑائی مت کرو۔ عثمان غنی محصور کر لیے گئے۔ جب پانی پیاس اور بڑھتی ہے، عثمان غنی کہتے ہیں کیا تم میں سے علی ہیں؟ لوگوں نے کہا علی نہیں ہے۔ پھر آپ نے آواز دی کیا تم میں سے علی ہیں؟ لوگوں نے کہا علی نہیں ہے۔ عثمان غنی پیاس سے بیاکل ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علی سے کہہ دو کہ پانی کا مشکیزہ بھیج دے تاکہ میری پیاس بجھ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پانی کا مشکیزہ بھیجتے ہیں، لیکن بلوائیوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی اور وہ پورا مشکیزہ بھی ایک طرح سے چھلنی ہو گیا، شور وغیرہ مچ گیا۔ حضرت علی نے دیکھا ماحول بگڑتا جا رہا ہے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین کو محاصرے پر لگا دیا اور فرمایا اے میرے بیٹو عثمان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اب جو بلوائی تھے گھر کے باہر واویلا مچا رہے ہیں، اور جب ان لوگوں نے تیر چلایا تو ایک تیر حضرت امام حسن کو بھی لگ گیا۔ ان لوگوں نے سوچا اگر امام حسن اپنے قبیلے میں جائیں گے تو ہمارے خلاف لڑائی ہو جائے گی، اس لیے کچھ بلوائی مل کے گھر کے پیچھے سے عثمان غنی کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت عثمان غنی کے گھر میں صرف آپ تھے اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ محمد ابن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے لڑکے تھے وہ قریب آ گئے اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، اور جو ہی انہوں نے داڑھی پکڑی عثمان غنی فرماتے اے محمد ابن ابو بکر اگر تمہارے باپ ابو بکر ہوتے کیا تم میرے ساتھ یہ جرات کرتے؟ ان کو غیرت دلاتے ہیں۔ محمد ابن ابو بکر کو غیرت آ گئی، جس عثمان نے اسلام کے لیے اتنا سب کچھ کیا میں اس کی داڑھی پکڑ کے اس کو قتل کروں۔ فوراً محمد ابن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، لیکن اسی وقت ان کے کچھ ساتھی آ گئے اور حضرت عثمان غنی پر وار کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی پر جب وار کیا گیا آپ کی بیوی چلا کے کہتی ہیں اے لوگوں عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کی خبر لے، لیکن بلوائی اتنا شور مچا رہے تھے کہ ان کی آواز معلوم نہیں، سنائی نہیں پڑی۔ حضرت عثمان غنی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، قرآن کا حضرت عثمان غنی کے خون کا فوارہ قرآن کی آیت پہ پڑتا ہے، اور حضرت عثمان غنی ہمیشہ کے لیے آپ کی روح قبض مصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب عثمان غنی شہید کر دیے گئے، حضرت نائلہ چھت پہ کھڑی ہو کے بابا کے دہل اعلان کرتی ہیں اے لوگوں تم عثمان کی خبر لو، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب صحابہ کرام نے سنا حضرت علی پہنچ گئے، جب حضرت علی نے دیکھا عثمان غنی
کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا، فوراً حضرت امام حسن کو ایک تماچا مارتے ہیں، امام حسین کے سینے پر ایک گھوسا مارتے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں اے حسنین کریمین تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کیسے شہید کر دیے گئے؟ حضرت حسنین کریمین نے کہا اے ابا حضور ان ظالموں نے گھر کے پیچھے سے جا کے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے ان کی تجزیہ و تکفین ہوتی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں دور خلافت جو خلفائے راشدین کا دور ہے، یہی وہ دور ہے جس میں اسلام اور قرآن کی صحیح اتباع ہوتی ہے۔ جو ہی خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا، حضرت امیر معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ بنتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں ان کے انتقال فرمانے کے بعد مملکت کا دور شروع ہو گیا۔ بنام مسلم حکومت تھی لیکن ظلم کے اور زیادتی حد سے بڑھتی گئی، اور اس طریقے سے پوری دنیا میں جن صحابہ کرام نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا تھا، اسلام کے باپ کو اپنے خون سے سینچ کے ہرا بھرا کیا تھا، وہی صحابہ کرام اسلام کے اصل ہیرو ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے جو ہم خواجہ صاحب کا ذکر کریں اور یہ کرام کا تذکرہ کریں، صحابہ کرام کا بھی ذکر کرے، کیونکہ صحابہ کی زندگی ہی اصل میں اسلام کے وہی ہیرو ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں مساجد ہمارے گاؤں میں آباد ہیں، یہ صحابہ کرام کی دین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن مانو، صحابہ کی زندگی کو پڑھو، تب حقیقی معنوں میں ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے نبی کی اتباع کی ہے، جنگ کے میدان میں اور تپتے ہوئی صحراؤں میں نبی پاک کے دامن کو نہیں چھوڑا، اسی طریقے سے ہمیں بھی آج ضرورت ہے مصطفیٰ کی عزت اور مصطفیٰ کی عظمت کا خیال کریں، اپنے مساجد کو آباد کریں، اصلاح نفس کریں تاکہ ہم سچے مسلمان بنے۔ اور میں آپ کے سامنے آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں۔ پہلے دور میں لوگ مسلمان ہوتے تھے رسول کی سیرت پڑھ کے، قرآن پڑھ کے۔ آج اگر کوئی مسلمان ہوگا قرآن نہیں پڑھے گا، رسول کی سیرت نہیں پڑھے گا، بلکہ آپ کو پڑھے گا، آپ کو دیکھے گا، اگر آپ کا عمل اچھا رہے گا تو یہ کہے گا کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا، اس کے نبی کیسے ہوں گے۔ اس لیے اے میرے بھائیوں نبی کی سیرت کو اپناؤ، صحابہ کی زندگی پہ عمل کرو۔ یقیناً ہم جس طرح سے پہلے سرخرو تھے اسی طرح آج بھی سرخرو ہوئے۔ ہمیں ضرورت ہے قرآن کو عمل میں لائے، صحابہ کی زندگی پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔